میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، آپ کا وصال ہوتا ہے۔ وصال کا معاملہ کیسے ہوا کہ آپ ٹھنڈی کا مہینہ تھا، ٹھنڈی کا مہینہ تھا، آپ ذرا غسل کر لیتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، جس کی وجہ سے آپ کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ جب بخار چڑھ گیا، تیز بخار آیا، اور اسی بخار کی حالت میں 15 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ اس دار فانی سے پوچھ کر جاتے ہیں 22 جمادی الاخری، یہ کب آتا ہے؟ ابھی اس کے بعد آئے گا سفر، پھر اس کے بعد آئے گا ربیع الاول، پھر اس کے بعد آئے گا ربیع الاخر، پھر آئے گا جمادی الاول، پھر آئے گا جمادی الاخر، جمادی الاخری۔ 22 جمادی الاخری آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کا عرس مقدس 22 جمادی الاخری کو ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس طرح دار فانی سے پوچھ کرتے ہیں، آپ کے پاس لوگ آئے جب آپ علالت میں تھے، حضور کسی کو مقرر کر دیں، کسی کو بنا دے خلیفہ۔ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اکٹھا ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، اور سب لوگ جس کی طرف انگلی اٹھا دیں انہیں بنا دیا جائے، انہیں خلیفہ بنا دینا۔ تو جتنے لوگ آئے، آنے کے بعد سب کی انگلی عمر کی طرف، سب کی انگلی فاروق اعظم کی طرف۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرا عمر فاروق ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ لوگوں نے انگلی اٹھائی، عمر کو بنا دیا جائے، حضرت عمر خلیفہ ہو گئے، اور ایسے خلیفہ، اللہ اکبر، ایسے خلیفہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ۔ یہ فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین، ایک زمانے میں جنگ ہو رہی تھی، اسلام کے ہاتھ میں نہیں تھا، فاروق اعظم کا زمانہ تھا، آپ کا زمانہ تھا، آپ اس وقت خلیفہ تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کے اندر آپ کی حکومت چلتی تھی۔ یہ ایران ہے، آپ کی حکومت تھی، افغانستان ہے، آپ کی حکومت تھی، آذربائیجان ہے، آپ کی حکومت تھی، عراق ہے، آپ کی حکومت تھی، ترکی ہے، آپ کی حکومت تھی، فلسطین ہے، آپ کی حکومت تھی، مصر ہے، آپ کی حکومت تھی۔ کئی ملک آپ کی حکومت میں آتے تھے، اتنی دور تک آپ کرتے، لیکن آپ کا حال کیا تھا؟ آپ کا حال 1 لاکھ والا سوٹ نہیں پہنتے تھے، ہمیں جو کپڑا پہنتے تھے 10 پیوند لگا ہوتا تھا، 20 پیوند لگا ہوتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا؟ عید کا دن تھا، عید کا دن تھا، تو آپ نماز کے لیے جب جانے لگے تو دیکھا جوتا جو آپ کا ہے، جوتا وہ پھٹا ہوا، کئی جگہ سے پھٹا ہوا، اس کو سل کے آپ پہنا کرتے تھے، سل کے آپ پہنا کرتے تھے۔ تو اپنی بیوی سے کہتے ذرا میرا جوتا لے آؤ، میں عید کی نماز کے لیے جاؤں گا، میں عید کی نماز کے لیے جاؤں گا، عید کی نماز پڑھانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے عید کی نماز پڑھانے لگا، امام ہے، امام خلیفہ ہے، آپ کے پیچھے سارے لاکھوں لوگ نماز پڑھیں گے بھی کھڑے ہیں، اور ایک سے ایک کپڑے والے، ایک سے ایک جوتے والے، ایک سے ایک پیسے والے، ایک سے ایک ریس والے، لیکن آپ ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں ذرا جوتا لے آؤ، وہ کہتی ہیں پھٹ گیا ہے، بولے سل دو اسے، بولے کہاں سے سلوں، اب سلنے لائق جیسا بھی نہیں رہا، یہ عمر تھے سلنے لائق جیسا بھی نہیں رہا۔ بولے کوئی بات نہیں، ننگے پاؤں چلے جاتا ہوں، بے جوتے کے آپ چلے گئے، خلیفہ ہیں، حکومت اتنی دور تک ہے، اور حالت ایسی ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ جو خلیفہ، جو بادشاہ، جو راجا اس ٹائم کا ہوتا ہے، لوگ اس کے قریب آتے ہیں، اور یہ دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے آج حکومت نیک ہاتھ میں آ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
آج حکومت اچھے ہاتھ میں آ گئی ہے، نیک ہاتھ میں آ گئی ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، جب کسی اچھے کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو رعایا بھی خوش رہتی ہے، اور رعایا اس طرح خوش تھی ملک اعظم کے زمانے میں۔ اسی لیے تو فتح و فتح ہمیں یہاں تک کہ لوگ حضرت عمر کو نہ جانے کتنی جنگیں کرنی ہی نہیں پڑی، آپ کا کردار دیکھ کر کے لوگ ہتھیار ڈال دیتے تھے، نہ جانے کتنے لوگ اسی میں مسلمان ہو جاتے تھے۔ آپ کا کردار دیکھ کر کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ یہ فلسطین ہے، وہاں پہ آپ نے خط بھیجا لوگوں کے ہاتھ، جاؤ بتا دو کہ جنگ نہیں کریں گے، کوئی لڑائی نہیں کریں گے، آپ اپنا کام کریں، آپ کا جو مذہب ہے آپ کریں، آپ کو اتھارٹی ہے، بالکل نہیں روکیں گے ہم۔ عیسائی ہیں، عیسائی کے حساب سے آپ مانیں، کوئی سختی نہیں، آپ کا جو مذہب ہے مانیں۔ لیکن وہاں کے جو مسلمان وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں مسجد اقصی میں پڑھنے دیں اور ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ وہاں کا بادشاہ، وہاں کا راجہ، وہاں کا سپہ سالار جو بھی تھا اس نے پڑھا، اس کو لگا کہ جس نے بھی خط بھیجا ہے بڑا نرم مزاج کا ہے، اچھا ہے، نیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ان سے ملنا چاہتا تھا۔ اس سپہ سالار جو بھی وہاں کا تھا اس نے کہا میں ایسے خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کو مل کر کے سب سے اپنی فوج ہٹا لوں گا اور یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دوں گا، لیکن میں ان سے ملوں گا ضرور۔ آپ تک بات آئی تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، چلو مل لیتے ہیں، چلو مل لیتے ہیں۔ فاروق اعظم ملنے کے لیے چلے گئے۔ اچھا جب ملنے کے لیے گئے نا، حضرت فاروق اعظم کہاں ہے؟ مدینہ، اور مدینہ سے فلسطین کم سے کم 2500 کلومیٹر پیدل کا راستہ، اونٹ پہ بیٹھ کر جا رہے۔ آپ نے فوج نہیں لی، گھوڑے نہیں لیے، بہت بڑی جنگ افواج نہیں لی، آپ چلے اور آپ نے ایک غلام لیا۔ دو لوگ فلسطین کی طرف کوچ کر گئے، اور دونوں میں آپس میں کیا باتیں ہوئی معلوم ہے؟ بات یہ ہوئی، حضرت عمر نے کہا اپنے غلام سے دیکھو راستہ دور ہے اور ہر کوئی دور دور پیدل نہیں چل سکتا، تو ایسا کریں گے ایک منزل ہم اونٹ پہ بیٹھ کے چلیں گے، تم رسی پکڑ کے چلنا، اور ایک منزل تم اونٹ پہ بیٹھ کے چلو گے، میں رسی پکڑ کے چلوں گا۔ خلیفہ ہو تو ایسا ہو۔ آج کے خلیفہ بیٹھ جاتے ہیں، اترتے نہیں ہیں، اندر ہی سے ہاتھ ہلا دیتے ہیں، ایسے ہاتھ ہلا دیتے ہیں جاؤ کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بات پکی ہو گئی۔ ویسے غلام مان نہیں رہا تھا، نہیں حضور میں چلتا رہوں گا، آپ اونٹ پہ بیٹھے رہے۔ نہیں، بولے انصاف اسے نہیں کہتے، بولے انصاف یہ نہیں ہے، انصاف یہ ہے تھوڑی دور تم چلو، تھوڑی دور ہم چلیں گے، یہ انصاف ہے۔ ایسا چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، جب فلسطین کے قریب پہنچے نا تو اس وقت جو نمبر تھا اونٹ میں بیٹھنے کا وہ غلام کا تھا، جو نمبر تھا اونٹ میں بیٹھنے کا وہ غلام کا تھا۔ فلسطین مسجد اقصی قریب پہنچتے ہیں، اس وقت نمبر غلام کا تھا، اونٹ پر وہی بیٹھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا فاروق اعظم وہی ہے، خلیفہ وہی ہے، کیونکہ جو اوپر بیٹھے گا، جو سواری پر بیٹھے گا وہی خلیفہ ہوگا، خلیفہ تو پیدل چلے گا نہیں۔ تو غلام کی طرف لوگ پڑھے، غلام نے کہا عمر میں نہیں، جس کے ہاتھ میں رسی ہے وہ عمر ہے، وہ خلیفہ ہے، میں تو ان کا غلام ہوں۔ بات ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر جو چل لینا اوپر سوار ہو کے، تھوڑی دور ہم چل لیں گے۔ جب یہاں پہنچے تو نمبر میرا تھا، نیچے رسی پکڑنے والا یہ خلیفہ ہے۔ اس سپہ سالار نے وہاں کے راجہ نے دیکھا، ہوش میں ایسے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، ایسا بھی خلیفہ ہوتے ہیں۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھا کہ ایسا بھی خلیفہ ہوتا ہے، ایسا بھی راجہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے ہتھیار ڈال دیا، بولے
ایسے سے تو ہم جنگ کبھی نہ کریں، ایسے سے تو ہم جنگ کبھی نہ کریں۔ یاد رکھو فاروق اعظم نرم بھی تھے اور سخت بھی تھے، جو جیسا اس کے ساتھ ویسا۔ میرے دوستو فاروق اعظم کو دیکھ کر ہی بغیر کوئی مسئلہ مسائل جنگ لڑائی جھگڑے کچھ نہیں، ہتھیار ڈال دیے، فلسطین سونپ دیے، اور فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، پھر چلا گیا، پھر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ فاروق اعظم کی ذات ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آخری بات ہماری یہی ہوگی، ایک بار سبحان اللہ کہیں، ایک آواز بلند اور دو سبحان اللہ کہیں۔ ماشاءاللہ آپ جان رہے ہیں فاروق اعظم اور حضرت علی، فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے آئے۔ فاروق اعظم کا زمانہ تھا، آپ امیر المومنین تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، حضرت علی اور حضرت عمر کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آئے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ طواف کرتے کرتے حضرت کے سامنے آئے، جب چومنے کا ٹائم ہوا کہ اب حجر اسود کو چوم لیں، ابھی تو چومنے کو نہیں مل پاتا، پہلے اتنا رش نہیں تھا، ہو جاتا تھا، ابھی مشکل ہوتا ہے۔ بہر کے حضور نے بھی کہا ہے جو نہ چوم پائے فلائنگ کس دے دے، سبحان اللہ، یوں کر دے ہو جائے گا، اس کی طرح ویسے کر دے ہو جائے گا۔ چوم لیا، جو پہنچ جائے اچھی بات ہے۔ فاروق اعظم حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد جب چومنے کا ٹائم آیا تو کیا فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت اسود تو پتھر ہے، تجھے میرے نبی نے چوما ہے تو میں چوم رہا ہوں، ورنہ میں تجھے نہیں چومتا، تجھ کو میرے نبی نے چوما ہے، تو پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، پتھر ہے۔ ہاں تمہیں نبی نے چوما ہے، ہمارے سرکار نے چوما ہے، ہماری جان نے چوما ہے، ہماری آن نے چوما ہے، ہماری شان نے چوما ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں، ورنہ نہیں چومتا، کیونکہ نہ تم فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان۔ حضرت علی وہی کھڑے تھے، حضرت علی بھی کھڑے تھے بازو میں، جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اب اگر نبی کا علم جاننا ہے، نبی کو پہچاننا ہے، نبی کو پڑھنا ہے، نبی کی زندگی پر کتابیں لکھنی ہیں یا نبی کی زندگی پڑھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے پہلے علی کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ پہلے علی کو پڑھو، پہلے حضرت علی کو پڑھو، علی کو پڑھو پھر نبی کو پڑھو، پھر مزہ آئے گا۔ حضرت علی کے بارے میں سرکار نے کہا انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ لہذا علی نے کہا عمر ایسا نہیں ہے، یہ پتھر فائدہ بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت عمر نے کہا وہ کیسے؟ بولے غور کریے، آپ غور کریے، جب آپ بھی غور کریں گے سمجھ میں آئے گا، غور کریے۔ حضرت عمر سے فرماتے ہیں حضرت علی آپ غور کریں، ہم لوگ اس لیے چوم رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے چوما ہے، ہماری یہ دلیل ہے، ہمارا یہ ثبوت ہے کہ سرکار نے چوما ہے تو ہم چوم رہے ہیں۔ بتاؤ سرکار نے کیوں چوما ہے؟ بتاؤ سرکار نے کیوں چوما ہے؟ کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے میرے نبی حضرت اسود کو چوم لیے، اور ہماری دلیل سرکار نے چوما ہے، لیکن سرکار نے کیوں چوما؟ فاروق اعظم نے کہا بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح، سرکار نے کیوں چوما؟ اب اندر تک جاؤ، اندر تک جاؤ، پتہ لگاؤ کہ سرکار نے کیوں چوما۔ جب پتہ لگایا تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ زمین بنائی، نہ آسمان، نہ دنیا، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ انسان، نہ فرشتے، نہ لو، نہ قلم، نہ کچھ بھی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کی، مومنین کی، کافرین کی، جتنے اولیاء، سارے لوگوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔
सारी रूहों को बनाया अल्लाह ने, और बनाने के बाद वो सफर लगी, बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुरान की आयत है, अल्लाह कहता है अलस्तु बिरब्बिकुम, सारी रूहों से कहता अलस्तु बिरब्बिकुम, कहता है क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सारी रूहों से कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। वहाँ अंबिया की रूह है, वहाँ औलिया की रूह है, वहाँ मोमिनीन की रूह है, वहाँ शुहदा की रूह है, सालिहीन की रूह है, नेक लोगों की रूह है, हम जैसे लोगों की रूह है, काफिरीन की रूह है, सारे लोगों की रूह है वहाँ मौजूद। अल्लाह कह रहा है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सारी रूहों ने कहा, सारी रूहों ने कहा कालू बला, हाँ तू ही हमारा रब है, तो ही हमारा रब है। यानी सारी रूहों ने इकरार कर लिया, सारी रूहों ने तस्लीम कर लिया, हाँ तो ही हमारा रब है। और जैसे ही तस्लीम कर लिया सब मोमिन हो गए, सब मोमिन हो गए, सब मुसलमान हो गए। बस दुनिया में आने के बाद खुद फिर जाते हैं, जैसे माहौल में पैदा होते हैं वैसे चले जाते हैं। तभी तो कहा जाता है हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है। बाद में जैसे माहौल घर के, जो मजहब घर के, इस तरह वो हो जाता है। हम जो है हम तो बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह का एहसान है, जो वादा किए थे अभी भी निभा रहे हैं। आप सब, आपका नसीब अच्छा जो वादा करके आए हो, हाँ तू ही हमारा रब है, जो वादा हमने किया आज भी मान रहे हैं, ऐ मौला तू ही हमारा रब है, ये हमारा नसीब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इकरार सबसे ले लिया, ऐद ले लिया, सब लोग मानते हो मैं अल्लाह, हाँ ठीक है। अल्लाह ने कलम बनाया, लिखवाया, वो लिखा गया, यह अहदनामा हमारा और आपका जो हमने माना है, अल्लाह तू ही अल्लाह है, तू ही इबादत के काबिल है, तू ही रब है, हमने माना है, लिखवाया गया। लिखवाने के बाद यही हजरे अस्वद जो जन्नत में, ये पत्थर जन्नती है, ये पत्थर जन्नत में था, वहां से लाया गया और ये इकरारनामा इसी पत्थर के अंदर डाल दिया गया, इसी पत्थर के अंदर डाल दिया गया। और वो पत्थर आज काबे में मौजूद है, आज काबे में मौजूद है। सरकार हज़रत अली कहते हैं ये वो पत्थर है, ये वो पत्थर है जो मुसलमान हैं उनके ईमान की गवाही देगा, और जो काफिर हैं उनके कुफ्र की गवाही देगा। सब मान कर आए थे लेकिन ये काफिर हो गए, ये मुसलमान हो गए, तो ये फायदा भी दे सकता है, नुकसान भी। यही सोचकर सरकार ने इसे चूम लिया था, इसी वजह से चुना गया। मेरे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, फारूक आजम की जात बड़ी जात है। मेरे प्यारे, वक्त बड़ी तेजी से खत्म हो गया है, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल इसके आगे बयान होगा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शान वाले हैं, आपकी भी शहादत होती हो, आप शहीद हो जाते, दुआ मांगते हैं आप, अल्लाह मुझे शोहदा में कर दे, मैं भी शहीद हो जाऊं। शहीद की मौत क्यों मांग रहे मालूम है? शहीद की मौत जो मरता है समझ लो इज्जत वाली मौत मरता है। हाँ, इज्जत वाली मौत, इज्जत वाली मौत यही है कि जो शहीद होता है, इज्जत वाली है। वो तो शहीद हकीकी लोग हैं, और कुछ और भी शहीद हैं, जैसे दीवार गिरने से मर जाए, कोई इधर मार रहा था उधर गोली चली गई मर जाए, इस तरह भी लोग शहीद हो जाते हैं, जंग से मर जाए इस तरह भी लोग शहीद हो जाते हैं। ये भी इज्जत वाली मौत है। और जिल्लत वाली भी मौत आप देखते होंगे, बहुत लोग बिस्तरे पर अलालत करके मर जाते हैं, बहुत लोग मार खा खा के मर जाते हैं, बैठ के भी जिल्लत वाली। लेकिन मौत अगर आए तो शहादत वाली। हजरत अली कहते, हजरत उमर कहते हैं मैं चाहता हूँ इज्जत वाली मौत आए। तो इज्जत वाली मौत आपने मांगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इज्जत वाली मौत शहादत का दर्जा अता फरमाया। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल, बहुत मकबूल, और सरकार बहुत खुश रहते थे। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अल्लाह के रसूल ने कहा उमर जन्नती है। इसे जो जिसने देखा, उमर को जिसने देखा उसने जन्नती शख्स को देख लिया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के बारे में बहुत सारी बातें हैं, वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह इसके आगे कल बयान होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, सलात व सलाम पढ़ें।